آج داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی ایک بس میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 9 چینی شہریوں سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بس میں مکینیکل خرابی کی وجہ سے گیس لیکیج ہوئی، جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا، جبکہ چین کی طرف سے اسے بم دھماکہ قرار دیا جا رہا ہے، اسے دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات اور بڑی عجیب کہی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو وہ جگہ ہے وہاں پہ رابطہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ واقعہ کسی وجہ سے پیش آیا، علاقے میں موبائل نیٹ ورک کام نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے معلومات حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ بھی بہت شرمناک بات ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز کے کرم ایجنسی میں آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا ایک افسر اور ایک جوان شہید ہوا۔ شدت پسندوں نے قبائلی علاقوں میں ایک مرتبہ پھر سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ گزشتہ ماہ 22 جون کو کوہاٹ اور کرم ڈسٹرکٹ میں موبائل ٹاورز پر کام کرنے کے لیے گئے مزدوروں کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا، جس پر سیکیورٹی اداروں نے آپریشن کیا۔ گزشتہ روز آپریشن کے لیے جانے والے دستے پر دہشت گردوں نے گھات لگا کر دستی بموں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ دوسری طرف ناظرین، آج داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی ایک بس میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 9 چینی شہریوں سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بس میں مکینیکل خرابی کی وجہ سے گیس لیکیج ہوئی، جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا، جبکہ چین کی طرف سے اسے بم دھماکہ قرار دیا جا رہا ہے، اسے دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ چین کہہ رہا ہے کہ بس کو دہشت گردوں کی طرف سے ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ناظرین، ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر آ رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے لاہور میں جو بم دھماکہ ہوا، جس میں 4 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی تھیں، وہ بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ بات یہ ہے کہ افغانستان میں جاری خانہ جنگی کے نتیجے میں پاکستان کس قدر متاثر ہوگا، میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ یہ دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے، یہ جو اس کو ہم جوڑ سکتے ہیں کہ افغانستان میں جو صورتحال ہے، بڑی تعداد میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے مہاجرین آ سکتے ہیں، پھر مہاجرین کی آڑ میں کون دہشت گرد داخل ہو، کس کو کیا پتہ چلے گا۔ سر، یہ افغانستان کی صورتحال کا نتیجہ ہے؟ جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امیڈیٹلی ایسوسیٹ کرنا افغانستان کے ساتھ یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو ہوسٹائل ایجنسیز کے پے رول پر ہیں، اور وہ اس طرح کی دہشت گردی کرتے رہتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمیشہ آخری دہشت گرد تک کو نہیں مارا جاتا، لوگ اسینڈنسی دیکھ کے لا کی جو رٹ ہے، اس رٹ آف دا گورنمنٹ کو دیکھ کے اس طرح کی کاروائیاں چھوڑ دیتی ہیں۔ اور دوسرا سر، چینی انجینئرز کی بس میں جو یہ دھماکے والی بات ہو رہی ہے، ہم ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ مکینیکل خرابی کی وجہ سے گیس لیکیج ہوئی، جس کی وجہ سے یہ بلاسٹ ہوا، لیکن چینی اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں، بقول اس کے ان کے کہ یہ دہشت گردوں نے ٹارگٹ کر کے جو ہے نا وہ اٹیک کیا ہے۔ سر، یہ بھی ہم سمجھیں کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات اور پاکستان اور چائنا کے درمیان جو پروجیکٹ ہے سی پیک، جس کی ایک واضح مثال ہے، اس کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں، کوشش ہو سکتی ہے۔ دہشت گردی یقیناً یہ دہشت گردی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی گیس کی لیکیج یا حادثہ ہے، یہ دہشت گردوں نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ تو سر، ہم کہنے سے کترا کیوں رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا یہ کس نے عقل مندانہ اپنی طرف سے ایک اختراع نکالی ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے فورن آفس کی ایک سٹیٹمنٹ، کیا یہ گیس پہ چلنے والی گاڑی تھی جس میں دھماکہ ہوا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں کرنا خواہ ایک اپنے آپ کو بھی ہدف تنقید بناتے ہیں اور شکوک و شبہات بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ کے قریب جو واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر میں شروع کر دوں پروگرام میں؟ جی بالکل، آپ شروع کریں، لیکن اس کو حادثے کی وجہ سانحہ کہیں، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اس پہ 2 باتیں آ رہی ہیں، موقف کلیئر نہیں ہو رہا۔ ایک کہا جا رہا ہے کہ جی بس جا رہی تھی، بس میں کوئی خرابی ہوئی ہے، اس خرابی کی وجہ سے کوئی دھماکہ ہو گیا، اس دھماکے کی وجہ سے یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اور ایک بات اور بڑی عجیب کہی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو وہ جگہ ہے وہاں پہ رابطہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ واقعہ کسی وجہ سے پیش آیا، علاقے میں موبائل نیٹ ورک کام نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے معلومات حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ بھی بہت شرمناک بات ہے
کہ پاکستان کے اس علاقے میں آپ کا موبائل نیٹ ورک کام نہیں کر رہا جہاں چائنیز کام کر رہے ہیں، پروجیکٹ پہ کام ہو رہا یا ہے، داسو کا پروجیکٹ آپ چلا رہے ہیں، یا بھاشا کی بات آپ کر رہے ہیں اور وہاں پہ موبائل نیٹ ورک کام نہیں کر رہے، یہ سوچئے گا۔ اسلم بخر صاحب اور انجم اور جاوید، میں آپ کو تھوڑا سا اپنے ساتھ اس لیے شامل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ جہاں ہوا ہے یہ علاقہ بڑا سینسٹیو علاقہ ہے، یہ جو ہے علاقے کی جو حساس پوزیشن ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے گا۔ اور میں آج آپ دوستوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو سنجیدگی سے لیا جائے، میں جس کو بس کا حادثہ بنا کے حشپ نہ کیا جائے۔ ہمارا فرض ہے کہ چائنیز اور تمام انجینئرز پاکستانی ہیں، چائنیز ہیں، جس ملک کے بھی ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو ڈیفینڈ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ قومی ذمہ داری ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو کوئی بھی انوالو ہے، جس قسم کا بھی اس کا تعلق ہے، جو جس سوچ کا بھی وہ آدمی ہے، ہی شوڈ بی پنش، جس طرح سزائے موت ماضی میں دی گئی ہے۔ یہ بخر صاحب، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ علاقہ بہت سینسٹیو ہے، خاص طور سے داسو ڈیم یہاں بن رہا ہے، بھاشا ڈیم جو ہے داسو کے علاقے میں، مگر اس سارے کا ایک اوور آل لنکج جو ہے وہ سی پیک کے ساتھ ہے۔ میرے خیال سے جو لوگ اس پورے علاقے کو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت آسان ہوگا۔ سی پیک کی تباہی کے لیے کون کون سی قوتیں برسر پیکار ہیں وہ بھی ہمارے سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہاں بیٹھ کے سازشیں ہوتی ہیں، چاہے وہ اسپن بولدک کا علاقہ ہے جہاں پر ڈی این ایس را اور سی آئی اے بیٹھ کے سازشیں کرتے ہیں سی پیک کے لیے۔ ایک اتھارٹی بنی ہے 25,000 افراد پر مبنی ہے، جس کو کہتے ہیں یعنی گوادر سیکیورٹی اتھارٹی، جس کا مقصد بنیادی طور پہ وہاں کام کرنے والے لوگوں کا تحفظ ہے۔ اس میں 12,500 لوگ پاکستانی ہیں فوجی اور 12,500 ہی چائنیز ہیں۔ یہ علاقہ جو ہے نا، اس کے بارے میں جو وہاں کے مقامی علیحدگی پسند لوگ ہیں نا، جو چھپے ہوئے ہیں، کوئی ہندوستان بیٹھا ہے، کوئی افغانستان بیٹھا ہے، وہ اس کے بارے میں گرج کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ علاقہ بلوچستان کا علاقہ نہیں ہے۔ ہسٹوریکلی یہ علاقہ فیڈرل گورنمنٹ نے عمان سے 1958 میں خریدا تھا فار 5.5 بلین روپیز، اور اس کی زیادہ تر ادائیگی کی تھی آغا خان 5 نے، اگر ہسٹری ہمیں صحیح سے یاد ہو تو۔ یہ ان کا وجہ گرج ہے اس کو کرنے کی۔ 2-3 باتیں اس حوالے سے بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ واقعات ہوتے ہیں، ہم ان کو درگزر کرتے ہیں اور چپ رہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس سے بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ جیسا افتخار نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو آپ نان سیریسلی نہیں لے سکتے، لیکن یہ بات میں آپ کو اتھارٹی کے ساتھ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج جو بنیادی طور پر ذمہ دار ہے گوادر کی پروٹیکشن کی، اور ادروائز جو بھی پروجیکٹ جو ہیں گوادر کے ساتھ لنکڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈیمز لنک ہو چکے ہوئے ہیں گوادر کے ساتھ، تو یہ ایک واقعہ جو ہے اس کو ایک تو ہمیں صحیح صورتحال جو ہے وہ عوام تک پہنچانی چاہیے۔ 2 کنٹراسٹ پوزیشنز ہیں۔ ہماری حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک حادثہ ہے، بس میں حادثہ ہوا، اس کے گرنے سے سلنڈر پھٹا اور اموات ہو گئی۔ چائنیز گورنمنٹ اس پہ رضامند نہیں ہے، ان کی ایمبیسی نے بھی اور ان کے فارن آفس نے بھی جو بیان جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دہشت